کا یہ پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی احساس اور جسم سے پاک و صاف ہے، تو پھر اس کی ناراضگی کے کیا مطلب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت۔ یہ پوچھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی احساس اور جسم سے پاک و صاف ہے، تو پھر اس کی ناراضگی کے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، احساس جو ہوتا ہے نا، یہ احساس 5 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں ادراک، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ وہ دیکھتا ہے لیکن آنکھ سے نہیں، وہ سنتا ہے لیکن کان سے نہیں، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خوشی کا مطلب کیا ہے، جبکہ اس کا قلب نہیں ہے۔ انہوں نے جسم کا جو انکار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دل تو نہیں ہے کہ دل میں خوشی پیدا ہوئی، دل میں ناراضگی پیدا ہوئی۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اس کا اثر قبول کرتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہمارا رویہ بدلتا ہے، ہمارے معاملات بدلتے ہیں۔ مثلا کوئی ہماری ناراضگی والا، ناپسندیدگی والا کام کرتا ہے تو دل اس سے ایک احساس قبول کرتا ہے اور ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں رحم آتا ہے تو کچھ پیسے ویسے اس کو دے دیتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں تو خوشی پیدا ہوتی ہے اور اس سے ہم اظہار خوشی کرتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں یا کچھ تحفہ وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کا مطلب ہے اس کا ازلی فیصلہ ہے۔ مطلب جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرمایا ہے کہ وہ تمہیں سزا دے گا، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے گا، یہ مراد ہوتا ہے۔ اس طرح خوشی کا مطلب اگر آپ نماز پڑھیں گے اللہ خوش ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آپ نے نماز ادا کی تو اللہ تعالیٰ کو ایک خوشی سی محسوس ہوگی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ خوشی کا مطلب ازلی انعام دینے کا ارادہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ارادہ فرمایا کہ وہ آپ کو انعام دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ خوشی اور ناراضگی کا تصور ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھ کر اثر قبول کر کے پھر اس کے تقاضے کے مطابق یا اس اثر کے تابع ہو کر کچھ رویے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے سلسلے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک احساس پیدا ہوگا، ایک اثر وہ قبول کرے گا، پھر وہ اظہار ناراضگی کرے گا۔ اس کا مطلب ہے اس اظہار ناراضگی میں کم از کم اللہ تعالیٰ اس اثر کا محتاج ہوا، حالانکہ وہ محتاج نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیں، اللہ کے ناراض ہونے، اللہ کے خوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم لوگ وقتی طور پہ کسی چیز کا اثر کر کے رویے اختیار کرتے ہیں، بلکہ اس کے ازلی ارادے مراد ہوتے ہیں۔ ناراض ہونے کا مطلب جو اس نے ازل سے ارادہ کیا سزا دینے کا وہ، اور خوش ہونے کا مطلب جو اس نے انعام کا ارادہ کیا وہ مراد ہوتا ہے۔